کی عوام آپ کے ساتھ ہے. جب بھی ملاقات ہم میں سے کسی کی بھی ہوتی ہے تو خدا کی قسم جتنا عمران خان کشمیر کے بارے میں درد دل رکھتا ہے کوئی پاکستان کے اندر سیاسی رہنما درد نہیں رکھتا. عمران خان صاحب نے اسی کشمیر کی دھرتی کے اوپر کھڑے ہو کے یہ کہا کہ مجھ سے کشمیری میں دنیا میں جاتا ہوں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کشمیریوں کی قربانیوں کو بھول جائیں گے. تو عمران خان نے اسی سرزمین پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جب تک میری جان ہے میں کشمیریوں کی قربانی کو کبھی نہیں بھولوں گا اور پوری دنیا میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ آخری جملہ کیونکہ سہیل افریدی صاحب نے واپس جانا ہے. لا الہ الا اللہ انسان کو یہ کلمہ غیرت دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں, ہم آزاد ہیں, ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے. میں اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ تھا, یکے بعد دیگرے سزائیں دی گئیں اور خان صاحب نے جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ جج صاحب مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے سزا دینی ہے, آپ دیجئے سزا. میں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے والا بندہ ہوں, کشمیر سمیت پورے پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, میری جان جاتی ہے تو جائے, لیکن میں پاکستان سمیت کشمیر سمیت گلگت بلتستان سمیت پاکستان کے ہر کونے سمیت ان پاکستانیوں ان کشمیریوں کی آزادی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا, آخری دم تک انشاءاللہ تعالیٰ لڑوں گا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں بہت شکر گزار ہوں زیگم صاحب ایز اے پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار مظفر آباد, as well as I am really grateful to my secretary Mir Saab. آپ کا بھی the both young and fresh blood is in the screen right now at the moment, and hats off to you basically because کہ ابھی مجھے بتایا ہے came to know کہ آج آپ کا لانگ ویکینڈ ہے. لانگ ویکینڈ کے علاوہ آپ کی اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے اور وکلاء کا ٹائمنگز کے بعد بیٹھنا, کیونکہ میں پروفیشنل آدمی مجھے پتہ ہے انتہائی مشکل, ناگزیر اور ناممکن ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہاؤس فل ہے. آل کریڈٹ گوز ٹو یو, آل کریڈٹ گوز ٹو آل مائی لائرس, فیمیل لائرس, سب کو جی بات کو یہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میں ہمارا جلسہ تھا آج, وہاں سے جب نکلا تو سہیل افریدی صاحب کی اسپیچ شروع ہو رہی تھی, میری اسپیچ ہو چکی تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے واپس جانا ہے تو آپ پہلے چلے جائیں وہاں. تو میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں, تو بار کے ٹریڈیشنز ہیں اور میں تو کیونکہ 25 سال اس پیشے سے وابستہ رہا ہوں الحمدللہ, اور ہمارا اوڑھنا بچھونا تو یہ وکالت ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بار جو ہیں وہ ایک ایسا گلدستہ ہوتی ہیں جس کے اندر ہر رنگ, ہر نسل, ہر سیاسی پارٹی کا کوئی نہ کوئی پھول سجا ہوتا ہے. سو یہ وہ گلدستہ ہے جس کا کام بیسیکلی کیا ہے, جس کا کام ہے رول آف لا کی بات کرنا, جس کا کام ہے سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرنا. اور مجھے یہ کہنے میں بالکل بھی آر نہیں ہے کہ یہ وہ بارز ہیں, یہ وہ بارز ہیں جنہوں نے چیک اینڈ بیلنس کا کانسیپٹ دیا, یہ وہ بار ہیں جو جوڈیشری کا جو ہے احتساب کرتی ہیں. اور یہ مجھے کہاں سے ملا, یہ مجھے کہاں سے ملا؟ ضرور میرے لیڈر نے سپرمیسی آف لا کی بات کی, ضرور میرے لیڈر نے کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی کی بات کی, لیکن مجھے یہ سبق میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل بتایا. کس ٹائم بتایا؟ اس وقت بتایا کہ جب انہیں خطبہ حجت الوداع میں کھڑے ہو کے کہا کہ کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر, کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں. دس از نون ایز رول آف لا. اور ایگزیکیوٹ کر کے دکھایا کہ جب ایک طاقتور قبیلے کی عورت چوری میں پکڑی گئی تو آپ کے پاس یہ مقدمہ آیا. تو یہ مقدمہ جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے وہاں پر الفاظ استعمال کیے جو تاریخ کا حصہ ہے.
اور آپ نے کہا کہ اگر اس خاتون کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. This is known as rule of law. This is known as supremacy of constitution, جو ہمیں ریاست مدینہ نے سکھایا. اور ہم مورل ویلیوز پڑھ کے آتے ہیں, ہم ایتھکس پڑھ کے آتے ہیں, ہم لا گریجویٹ ہیں. ٹھیک ہے, میں سیاسی گھرانے سے ہوں, میرے بزرگ بھی الیکشن لڑتے آئے, میں نے بھی لڑا الیکشن, لیکن مجھے یہ کہنے دو آج کہ بارز کھڑی ہوتی ہیں اپنے وکلا کے ساتھ, کالے کوٹ کے ساتھ, کیونکہ کالا کوٹ کھڑا ہوتا ہے سپرمیسی آف لا کے ساتھ, رول آف لا کے ساتھ, کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جب میری الیکشن پٹیشن گئی اور 50,000 سے میں جیتا اور اس کے جگہ نیا نوٹیفکیشن آیا تو 6,000 وکیل اسلام آباد میں سے میرے خلاف وکالت نامہ نہیں گیا. 7,000 وکیل پنڈی کے تھے, کسی نے وکالت نامہ نہیں دیا میرے خلاف. اور کراچی سے وکیل آئے, سب نے کہا ہمیں پتا ہے کہ اسلام آباد سے علی بخاری جیتا ہے, کیونکہ 204 الیکشن کے دوران میرے پولنگ ایجنٹ وکیل بیٹھے ہوئے تھے دونوں بار میں سے. اس بار میں ہر وکیل کا کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق تھا. لیکن آج بھی پوچھیں تو کہیں گے کہ عمران خان کا ایک ورکر یہاں سے جیتا, بیکے نہیں, کسی میں جرت نہیں ہوئی خرید سکے, کیونکہ کلمہ گو ہیں اس نبی کا, تو اس کی لج پالنا بھی حق رکھتے ہیں. میں آج یہاں ایک چیز کا اعلان کروں گا, میرے سے سہیل افریدی صاحب کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں اس وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے بار صدر, آپ کا بار جنرل سیکرٹری, آپ کا ہمارا ILF کا جنرل سیکرٹری, ہمارا صدر ہمارے پاس آئے گا, سلمان اکبر راجہ کے پاس آئے گا, نہیں پچوتے کے پاس آئے گا, میں ان کے سارے مسائل سن کے لے کر جاؤں گا سہیل افریدی کے پاس, اور وہ گرانٹ دے گا. اور یقین جانے وہ گرانٹ ذاتی اپنے مفاد کے لیے نہیں دے گا, یقین جانے وہ گرانٹ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے نہیں دے گا, یقین جانے وہ اپنی گرانٹ اپنی ذاتی پارٹی کے مفاد کے لیے نہیں دے گا, یقین جانے وہ یہ گرانٹ چاہے وہ کسی لائبریری کی شکل میں ہو, چاہے وہ کمپیوٹر کی شکل میں ہو, چاہے جو آپ کے مسائل ہیں آن گراؤنڈ اس کی شکل میں ہو, وہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں دے گا, وہ علی بخاری کے لیے نہیں دے گا, وہ سلمان اکبر راجہ کے لیے نہیں دے گا, وہ عمران خان کے لیے نہیں دے گا, وہ عوام الناس کے لیے دے گا, وہ خدا کی مخلوق کے لیے دے گا, وہ آپ وکلا کے لیے دے گا, کیونکہ آپ ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل ہیں, آپ ریپرزینٹیٹیو آف عوام الناس ہیں, آپ ریپرزینٹیٹیو آف پبلک آف لارج ہیں, پبلک ایٹ لارج ہیں. وہ آپ کا حق ہے, ہمارے پاس امانت ہے, ہمارے CM کے پاس امانت ہے, وہ اپنی امانت آپ کو لوٹائے گا, اور آپ کے پاس جو امانت ہے وہ اس مخلوق خدا کی امانت ہوگی جس کے اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے, وہ آپ کریں گے صدر صاحب, آپ کریں گے سیکرٹری صاحب, وہ آپ کے ذمہ ہوگا. آخری بات میں کر دوں, کیونکہ بعض میں تقریر ہمیشہ اور طرح ہوتی ہے, سیاسی جذباتی تقریر نہیں کروں گا, ایک بات ضرور کرتا چلوں, بعض کا کام ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنا. میں نے ایک جگہ جناب علی مولا مشکل کشا کا قول پڑھا کہ ہر جج دوزخ کے دہانے پہ کھڑا ہے, جو ایمانداری سے محنت کرتا ہے وہ پیچھے آ جاتا ہے. یہ چیک اینڈ بیلنس جب ہم نے وکالتیں شروع کی تو اس وقت بارس کرتی تھی, بارس کے ریپرزینٹیٹیو کرتے تھے, جرت نہیں ہوتی تھی کسی کی کہ جو جج راشی ہے, جو جج سفارش سنتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے, گھسیٹ کے وکیل اس کو نیچے اتار دیتے تھے, اور چیف جسٹس سے لے کے نیچے تک سارے جوڈیشری کے اندر یہ کام ہوتا تھا. تو بھائی ذات کی بات نہیں کروں گا, عمل کی بات کروں گا, وہ بھی اپنے لیے نہیں, اپنی پارٹی کے لیے نہیں, عوام الناس کے لیے, کیونکہ مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آج عوام الناس چاہے پاکستان کی ہو, چاہے آزاد کشمیر کی ہو, چاہے جموں کشمیر کی ہو, ان کے دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے. اور لاسٹلی میں ہمیشہ کہتا ہوں, ہم ایک نہیں کشمیر کے لیے 2 محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. 2 محاذ ہیں, ایک وہ جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق ہے, جو کہ مقبوضہ کشمیر پہ انڈیا نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے, اس سے ان کی حق خدا دریت دلوا کے جو ہے وہ دلوانا ہے. اور دوسری جو یہاں پر مقبوضہ آزاد کشمیر کے اندر ایک, میں اسے رجیم چینج کی جگہ اچھا الفاظ یوز کرتا ہوں, قدغن مار کے, شبخون مار کے, کسی بھی طرح جو گورنمنٹ سٹاپل کی گئی, جو عوام کی ریپرزنٹیٹیوز ہیں, جو آپ کی ریپرزنٹیٹیوز ہیں, ان کو ہٹایا گیا. اس سے بھی آپ کو آزادی ملے گی, ہمارے تو خیال ملے گی. اللہ وسیلہ پیدا کرتا ہے,
آپ کی بار کے کفیل ملے گی، آپ کے بار کے جتنے بھی عہدیدار ہیں ان کے وجہ سے ملے گی. یہ وسیلے میرے اللہ بناتا ہے اور چیزیں آگے چلتی ہیں. Lastly, once again, I would like to thanks to all of you from the core of my heart. It's great honor for me to be here and address this bar. یہ میرے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا لمحہ ہے، بہت خوشی کا مقام ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی عزت بخشی، شاید کبھی زندگی میں بھلا نہیں سکیں گے. So very kind. That's your hat off to you.